السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك مكية. سورة ملک، ملک کا معنی بادشاہت ہے، جو کہ پہلی ہی آیت کے اندر اس ملک کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ ملک ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں۔ اس کی فضیلت میں احادیث آئی ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ سورت پڑھنے والے کے حق میں یہ سورت گواہی دے گی اور اس کی شفاعت کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ باہر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے یہ سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس بارے میں احادیث موجود ہیں۔ جی آگے جی، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، یعنی ہر طرح کی برکت اس ذات کے اندر ہے کہ جس کو برکت کہتے ہیں، ہر مبارک ہے وہ ذات۔ بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ کے اندر ہے الملک، بادشاہت، مکمل بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بادشاہت تو دنیا کے اندر بھی لوگوں کو ملی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو بادشاہت دنیا میں لوگوں کو ملی ہوئی ہے یہ کامل نہیں ہے، بلکہ یہ ناقص بادشاہت ہے، کیونکہ اس کو زوال ہے۔ ایک شخص جو ایک آدمی جو ابھی بادشاہ ہے، اس کو بادشاہت حاصل ہے، اس کو قوت حاصل ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس کو یہ قوت حاصل نہیں تھی، اور ایک وقت ہوگا کہ اس کو یہ قوت نہیں رہے گی اس کی، لیکن اور اسی طرح پھر اس کی قوت یا اس کی جو بادشاہت ہے اس میں کمال بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں نقص ہے۔ وہ کئی لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، کئی لوگوں کا کو اپنا خادم بنانے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، کئی لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت اس کو پڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی کی بھی بادشاہت دنیا کے اندر وہ کمال اس کو حاصل نہیں ہے، اور اس کو ہمیشہ اس کو دوام حاصل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی جو بادشاہت ہے اس کو کمال بھی حاصل ہے، اس کو دوام بھی حاصل ہے۔ اللہ ہمیشہ سے، پھر جو لوگ دنیا میں بادشاہ ہیں ان کی بادشاہتیں دینے والا بھی اللہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آتا ہے نا قرآن پاک کے اندر کہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، آگے بادشاہت کا مالک ہے، اور اس طرح فرمایا کہ تنزی الملک ممن تشاء، ٹھیک ہے، تو تل ملک من تشاء و تنزی الملک ممن تشاء، کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، کس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ساری احادیث بھی اسی پر دلالت کرنا ہے کہ اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ بغیر کسی نقص کے ہے اور بغیر کسی زوال کے ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے۔ اور روز قیامت اللہ رب العزت جب ساری خلائق اس کے سامنے جمع ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون، یہ دنیا میں جو جابر اور دنیا میں جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے وہ کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ ساری زمینوں آسمانوں کو، اپنے جرین پرند، ہر تمام مخلوقات کو اپنی انگلیوں پر لپیٹ کر پھر پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ آج بتاؤ کہ بادشاہت کس کی ہے۔ یعنی دنیا میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمیں اللہ نے کچھ عارضی چیزیں دی ہیں یہ ہماری ملکیت ہے، اور قارون جیسا بندہ وہ کہتا تھا کہ اوتی تو علی علم، کہ یہ میری اپنی قابلیت ہے جس وجہ سے مجھے خزانے ملے ہیں۔ اس طرح کے بڑے بڑے چھوٹے موٹے قارون پھرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، اور دیگر ملکوں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے قارون پھرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہماری اپنی قابلیت، اپنی علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا پھر سب کو جمع کر کے کہ لمن الملک اليوم، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بڑے غصے میں ہوں گے
کہ بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی جواب دے، تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، کہ یہ بادشاہت اب آج مکمل بادشاہت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ دنیا میں مجازی طور پر کسی کو میں نے بادشاہتیں دی بھی تھیں، آج تو وہ بادشاہتیں بھی ان سے جو ہے نا چھین لی گئی ہیں۔ بہرحال وہ اعلیٰ کل شعین قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الملک، یعنی جب بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے تو پھر مانگنے کے لائق، یعنی جس سے مانگا جائے، جس سے دعا کی جائے، جس کے سامنے سوال رکھا جائے، وہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ایسی بادشاہت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم کی جو حدیث قدسی ہے وہ بھی ملاحظہ کے قابل ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ لمبی حدیث ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جس کے الفاظ غالباً یہ ہے، لو ان انسکم و جنکم، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ اگر سارے انسان جن پہلے بعد کے فوت ہونے والے سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور وہ سارے کے سارے مل کر ایک ایسے انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی ان سب کے دل ایسے انسان کی طرح ہو جائیں کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار، اگر سارے نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو یہ ان کا نیک اور پرہیزگار بننا اللہ کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارا پہلے کے لوگ بعد کے لوگ، لو ان اولکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقض ذلک من ملکی شیئا، کہ اگر تم سارے کے سارے ایک فاجر ترین آدمی کے دل کی طرح بن جاؤ، یعنی تم سب سے زیادہ گناہ گار ہو جاؤ، مشرک اور پلید اور زندیق بن جاؤ، تب بھی میری بادشاہت کے اندر رتی برابری فرق نہیں آنے والا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہر کوئی اپنی اپنے سوال کرے، اپنی اپنی ضرورت میرے سامنے پیش کرے، ہر اپنی اپنی خواہش رکھے اور سب کی خواہش کو میں پورا بھی کر دوں، تو یہ سارے کچھ عطا کرنے کے باوجود ایک اتنا بھی میری بادشاہت کے اندر، میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں آئے گی کہ جتنی ایک سمندر کے اندر سوئی ڈالنے سے پانی کے اندر کمی آتی ہے، اتنی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو عمومی بادشاہت ہے، جو لازوال بادشاہت ہے، اس کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ فاطر کے اندر 15 نمبر آیت، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ کے ہاں فقیر ہو، تمہاری تم اللہ کے فقیر ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ رب العزت کو حقیقی بادشاہ تسلیم کرنا چاہیے، اور عملی طور پر تسلیم کرنا چاہیے، زبانی نہیں صرف عملی طور پر ہمیں یہ اقرار رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا بادشاہ ہے، اللہ ہی ہمارا پالن ہار ہے، اور اللہ ہی رب العزت ہی ہمیں دینے والا ہے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی کہ بہو اعلیٰ کل شعین قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ وہ ذات ہے، اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے آگے اگلی آیات کے اندر، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، یعنی یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزما لے تم کو، ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل والا۔ احسن عملا، زیادہ اچھے عمل والا سے یہاں جو ہے نا کئی بار اسم تفضیل کا صیغہ عام، یعنی اس میں افضلیت مقصود نہیں ہوتی کئی بار۔ احسن عملا، کون ہے اچھے عمل کرنے والا؟ وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ غالب اس اعتبار سے کہ تمہارے اعمال کو تولنے، تمہارے اعمال کو جانچنے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل دسترس حاصل ہے۔ الغفور سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، یعنی تمہارے بد اعمالیوں کے باوجود تمہیں بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا تم اس سے بخشش طلب کرو۔ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں تمہارے اعمال پر عذاب دے، لیکن اللہ رب العزت اپنی صفت
غفران کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو خلق الموت، موت سے مراد جب انسان یعنی مرتا ہے، اور الحیات سے مراد پھر دوسری اس کی جو پاس بعد الموت جو ہوتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ جس کو زندہ کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورت البقرہ کے اندر آیت نمبر 28 میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کافروں کو کہا گیا نا کہ تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم ایک وقت تھا کہ تم یعنی بے جان تھے، یعنی مردہ تھے، بے وجود تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو مخلوق قرار دیا، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ اس اللہ کی مخلوق ہے زندگی اور موت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس موت کو ذبح کر دے گا مینڈے کی شکل میں، تو اور کہے گا کہ آج کے بعد خلود ہے، خلود ہے، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کے اندر۔ ٹھیک ہے، موت نہیں آئے گی آئندہ کے بعد۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، طباقا، تہ بہی تہ، تہ بھی تہ پیدا کیا ہے، یعنی اوپر نیچے۔ ٹھیک ہے، اوپر نیچے پیدا کیا ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اے دیکھنے والے، ما ترا سے مراد اے دیکھنے والے، نہیں تو دیکھ پائے گا فی خلق الرحمانی، اللہ کی تخلیق کے اندر، اللہ کے اس شاہکار کے اندر نہیں تو دیکھ پائے گا، من تفاوت، کوئی بھی ٹیڑھ پن، من تفاوت کوئی بھی نقص اور ٹیڑھ پن تو اس میں نہیں دیکھ پائے گا۔ فرجع البصر، تو اپنی نظر کو دوڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی بار بار دیکھ، یعنی پورے غور کے ساتھ دیکھ لے، تب بھی تو نہیں، تجھے نہیں ملے گا۔ فرجع البصر، ذرا غور سے دیکھ، دوبارہ دیکھ، نظر کو دوڑا، نظر کو گھما، حل ترا من فطور، کیا تمہیں کوئی اس میں شگاف نظر آتا ہے؟ حل ترا من فطور، کیا تو دیکھ رہا ہے اس میں من فطور کوئی شگاف؟ ٹھیک ہے، یا کوئی نقص، یعنی نقص والی جگہ دیکھ رہا ہے فطور؟ تم مرجع البصر، پھر تو نظر کو دوڑا، کر رہتے نہیں 2 مرتبہ، اب یہاں صرف 2 مرتبہ دوڑانے سے مقصود نہیں بلکہ بار بار دوڑانا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایک محاورتاً اللہ رب العزت نے، کیونکہ عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے، تو بار بار تاکیداً جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ بار پھر دیکھ لے ایک بار، تو بار بار دوسری مرتبہ بھی نظر کو دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر، تو یہ نظر لوٹ آئے گی تیری طرف، تیری طرف یہ نظر لوٹ آئے گی، خاسئن، خاسئن وہو حسیر، ناکام ہو کر، خاسئن یعنی نامراد ہو کر لوٹے گی، یعنی جو جس مقصد کے لیے تو دیکھ رہا ہے نا اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے گا، کہ وہ تو اس میں کچھ شگاف دیکھنا چاہے، کچھ نقص دیکھنا چاہے، اس میں کوئی خرابی دیکھنا چاہے، تو تیری یہ حسرت پوری نہیں ہوگی، تیری نظر واپس پلٹے گی، تو تنقیدی نگاہ ڈالے گا، تو وہ تنقیدی نگاہ تیری طرف جب لوٹے گی تو وہ نامراد ہوگی، یعنی اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو وہ ناکام ہوگی، خاصین اس حال میں کہ وہ ناکام لوٹے گی، وہ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، یعنی حسیر کا مطلب جب حسرت امیز ہوتا ہے نا، حسرت امیز، وہ حسرت میں ہوگی، مطلب جب انسان کسی کام کی جستجو کرتا ہے اور اس کی جستجو کے مطابق انسان کو وہ چیز نہ ملے تو انسان تھک جاتا ہے، اندر سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ حسیر، تو وہ نظر تمہاری کیا ہوگی؟ حسرت کے اندر پڑ جائے گی، تھک جائے گی، ہار جائے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَ، اب یہ آسمانوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اب آسمان دنیا کی بات ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ،
اب یہ آسمان جو ہے نا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساتوں آسمان، اور ان کی ضخامت بھی ہے، اور ان کی چوڑائی ہے، یہ ان کی بھرائی ہے، یہ ایک مخلوق ہے، یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے بلکہ یہ باقاعدہ مخلوق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ فلاسفہ وغیرہ کہتے ہیں یہ کوئی فضائی چیز ہے، کوئی اس سے مراد یہ کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بے وجود چیز ہے، ایسا نہیں ہے ہرگز بھی۔ آسمان دنیا جو دنیا کے طرف پہلا آسمان جس کو کہتے ہیں، اس کو آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے قریب ہے، یعنی زمین کے قریب ہے، تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ اوپر جو آسمان ہے نا، یہ جس کو کہتے ہیں ہم نیلی چھت یا نیلا آسمان، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو بہت دور ہے، یہ تو ہوا کے اور گیس کے گولے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کا کلر کبھی نیلا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا کلر جناب سفید ہو جاتا ہے، کبھی اس کا کلر سرخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوائیں ہیں اور یہ فضائیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ورنہ آسمان تو اتنا دور ہے، 500 سال کی مسافت، ہماری آنکھ میں اتنی کشش کا کہاں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ ہماری آنکھ کو دیکھنے کی جو لمٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم آسمان دنیا کی طرف اپنی نگاہ دوڑا سکیں۔ اور یہ جو سورج یا چاند ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان سے بہت نیچے کے ہیں، بہت نیچے سے، اور پھر یہ جو ہمیں نظر آتا ہے سورج یا چاند، چونکہ ان کی روشنی اتنی زیادہ ہے اور ان کی اپنی روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں وہ چمکتا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ ہماری نگاہ چاند یا سورج تک نہیں پہنچ پائے گی اگر ان کی وہ روشنی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ مثال ابھی سورج تو ابھی بھی ہے لیکن یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، یا چاند تو دن میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی چمک ہمیں نظر آتی ہے، وہ چاند ہمیں چمکتا نظر آتا ہے، جس طرح ایک دور دراز میں ایک بہت بڑی لائٹ ہو، وہ لائٹ کی جو روشنی ہمیں نظر آتی ہے وہ لائٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جبکہ ہم قریب جاتے ہیں تو ہمیں وہ لائٹ بھی نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سورج اور چاند ہماری آنکھ سے اتنے دور ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، ان کی روشنی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے چمک کو ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہی سورج اگر اس کو گرہن لگ جائے تو ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا، یا اگر ٹوٹل گرہن لگ جائے اس کو تو ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور چاند وہ بھی ہمیں دکھائی نہ دے اگر اس کی چمک ہمیں نہ دکھائی نہ اس کی چمک نہ ہو، اور بس اوقات دن میں وہ چاند اگر بڑا ہو تو دن کے اندر وہ نظر ہمیں آتا ہے، وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ سورج کی روشنی اس کو پڑتی ہے، سورج ہمارے سامنے اس کو روشن کر دیتا ہے، ورنہ ہم وہاں تک نہیں دیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ چاند کے اور سورج کے ارد گرد بھی تو دوسرے جو مخلوقات ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتی، بہرحال ہماری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، ویسے سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اگر وہ نظر ہی نہیں آ رہے تو پھر دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہ دیکھو، پھر اس پہ غور کرو کہ شگاف نظر نہیں آئے گا، تو وہ تو ہمیں نظر ویسے ہی نہیں آ رہا، تو یہ کہا گیا اس سے تھوڑا وضاحت کرنا۔ یہ یاد رکھیں ایک اور بات، یہ آپ کا سوال اچھا ہے ماشاء اللہ، لیکن اس سے مراد ہمیں یہ جو دکھائی دینے والی چیز ہے نا، دکھائی دینے والی چیز، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تمہیں اوپر مخلوق نظر آ رہی ہے، اور وہ مخلوق کیا ہے؟ وہ آسمان دنیا نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ آسمان دنیا نہیں ہے، بلکہ پھر اس میں یہ بھی ہے نا، یہاں یہ رویت سے مراد صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، رویت سے مراد صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ اعتراض کرنا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی مخلوقیں ہیں آسمان کی صورت کے اندر، اب یہ سارے کے سارے آسمان تو کسی کو بھی نظر نہیں آتے، اگر بالفرض آسمان دنیا بھی نظر آ رہا ہے، اللہ خالق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کی بات کی ہے کہ ان میں تمہیں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، تو یعنی سات آسمان تو وہ بھی مانتے تھے کفار بھی، یعنی ان کے مسلمات اور ان کو کہہ لیں کہ ان کی جو تسلیم شدہ باتیں ہیں ان کو دلیل بنا کے اللہ رب نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق جس کو تم بھی مانتے ہو اور تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر بھی نہیں آتا، یا اس میں تمہیں کوئی کمی نظر دکھائی نہیں دیتی، یا تم ان میں کوئی کمی نکال نہیں سکتے، تو پھر
اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے کہ یہ جو آفاقی نشانیاں ہیں ان پر تم نظر رکھو، ان پر تم غور کرو، ان کی طرف تم توجہ کرو، تمہیں پھر اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب کی کتنی بڑی مخلوق ہے۔ تو یہاں سے صرف دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں، بلکہ اس میں غور و خوض کرنا ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے، یہ مانتے تو کفار بھی تھے کہ آسمان ہیں اور زمینیں ہیں، یہ مانتے تھے۔ اب غور اس میں یہ کرنا ہے، نظر اس میں دوڑانی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اس میں کمی کو کیا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کا ایک خالق ہے، اور اس خالق کا کی بادشاہت ہے، اور اس بادشاہت کا تقاضا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان لے کے آنا، اصل ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی، جس ہاں طرح جی، بتایا اصل جاتا ہے اصل کہ یہ دعوت ہے، چیز یہ ایسے میں ہے، نے ابھی یہ بات ایسے ذکر ہے۔ کرنی، میں نے بات کرنی تھی اصل میں۔ یہ ایک بہت بڑا، بعض لوگوں کو یہ الجھن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو شاید سائنسی کوئی وہ شگافیاں نکالنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ وہ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ لکھا تھا کہ قرآن کے بارے میں کسی نے لکھا تھا، اٹ از ناٹ بک آف سائنس، اٹ از بک آف سائنس، کہ قرآن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ اس کے اندر سائنس کے لیے بھی کچھ رہنمائی موجود ہے، لیکن وہ قرآن کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور آخرت کی تیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی یہ دعوت دی ہے نا کہ فلاں چیز میں غور کرو، فلاں چیز میں غور کرو، فلاں چیز میں غور کرو، اس غور کرنے کا مقصد اس سے کوئی ایجادات نکالنا نہیں ہے، یا اس سے مقصد ہے کہ ان میں چاہے تم ایجادات تمہیں نظر آئیں یا نہ آئیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے کہ تم اس کے اندر غور کر کے تم اللہ رب العزت کی الوہیت کو پہچانو، اللہ کی پاور کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اور اس قدرت کا پھر تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ تو جہاں بھی اللہ نے کہا نا کہ اپنے اپنے آپ کے اندر دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، اگتی انگوری کو دیکھو، موجے مارتے سمندر کو دیکھو، آسمان پر چڑھتی ہوئی بوندوں کو دیکھو، اور آسمان سے نازل ہوتے ہوئے پانی کو دیکھو، اور اس سے اٹھتی ہوئی انگوریوں کو دیکھو، اور تمہارا جو رزق تو آسمان سے نازل اس میں غور کرو۔ یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اس کا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے کھانے کو دیکھو، اپنی 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 جو پیدائش کی ساری نقل و حرکت ہے، پیدائش کا پورا پروسیس ہے، اس کو دیکھو، یعنی جو جنسی معاملات ہیں تمہارے، جو پرائیویٹ معاملات ہیں تمہارے، اس کے اندر تم غور کرو۔ اس کا سارے کا سارا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پاور اور اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ رب العزت کی جو ملک ہے اس کو پہچانو، اور اس کے مطابق پھر اللہ کی الوہیت کو دیکھو۔ ورنہ یہ ساری چیزیں کفار مکہ مانتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی جو خلق ہے جس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، اس کو عام طور پہ کفار مکہ مانتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، اس میں تم غور کر کے پھر یہ بھی تو پہچانو نا کہ اللہ رب العزت اس توحید ربوبیت کی بلبوتے پر اللہ توحید الوہیت کا بھی لائق ہے۔ یعنی تم مانتے ہو کہ توحید ربوبیت میں رب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ توحید ربوبیت کا مستحق ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو۔ تو جب تم یہ مانتے ہو تو پھر جب عبادت کی باری آتی ہے، جب مانگنے کی باری آتی ہے، جب عبادت بجا لانے کی باری آتی ہے، تو پھر تم کہتے ہو کہ فلاں چیز مانگنی ہے تو فلاں سے مانگو، فلاں مانگنی ہے تو فلاں سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تمہارے اپنے مسلمات، تمہاری اپنی جو ریسرچ ہے وہ اسی پر ہے کہ اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ تو جب کرتا اللہ ہے تو پھر اللہ رب العزت کو عبادت کے لائق بھی سمجھو، عبادت کی جتنی جملہ اقسام ہے ان میں اللہ رب العزت کو خاص کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ دعوت یہی دے رہا ہے کہ توحید ربوبیت کی وجہ کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کو پہچانو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں سے، روشن چراغوں سے، یعنی ستاروں سے، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہمیں انہیں، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو سورج اور چاند ستارے ہیں نا، یہ جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ بھی آسمان دنیا سے بہت نیچے ہیں، یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، اس سے بھی وہ نیچے ہیں، ورنہ کیونکہ چاند تک تو بندے پہنچے ہیں، چاند تک تو پہنچے ہوئے ہیں، اب چاند سے سورج کا فاصلہ
اتنی زیادہ دور ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اس طرح کئی سیارے ایسے ہیں جہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن کئی سیارے ایسے ہیں جو ان کی پہنچ سے دور ہیں۔ تو یہ جو سارے یہ خلا کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی آسمان دنیا کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی خوب سمجھنا چاہیے۔ بہرحال وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، البتہ ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے بمصابیحا، روشن چراغوں سے، وجعلناها، اور ہم نے انہیں بنایا ہے رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے کا آلہ، رجومن، شیاطین کو مارنے کا سامان ہم نے بنایا ہے انہیں، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب السعیر، سعیر کا عذاب یعنی بڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ تو یہاں آپ اس حدیث کی طرف یہاں اشارہ کرنا مقصود ہے میرا، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان پہ اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ فرشتوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، تو اوپر پہلے آسمان کے پاس جو ہے نا کچھ شیاطین جن وہ اس کو سننے والے ہوتے ہیں، تو پھر بات کو کئی بار وہ چرا لیتے ہیں، کئی بار ان کو چرانے سے پہلے ہی شہاب ثاقب، یہ جو ٹوٹنے والا ستارہ یہ لگ جاتا ہے اور وہ نابود ہو جاتے ہیں اور بات آگے نہیں پھیلتی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے یہ کہ شہاب جو ہے نا رجومن کے جو رجم سے ہے نا مارنا، کسی چیز کو پھینکنا، یعنی پھینکنے کے آلے اللہ نے بنایا۔ تو یہاں ستاروں کے جو یعنی کچھ ستاروں کی جو ہے نا خصوصیات بتائی ہیں کہ ستاروں کا کام کیا ہے، تو اس میں سے کوئی بھی ستاروں کا کام قسمت معلوم کرنا اللہ نے کہیں بھی نہیں بتایا، جس طرح کہ یہ جو نجومی حضرات کرتے ہیں، جو ستاروں کے ذریعے کہتے ہیں جی ہمیں یہ علم سیکھا ہے اور مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، بلکہ جنوری کے مہینے کے اندر ٹی وی چینلوں کے اوپر پروگراموں کے اندر باقاعدہ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور کئی سیاستدانوں اور کئی لوگوں کے احوال جو ہے نا ان سے پوچھے جاتے ہیں جی اس سال کیا ہوگا، پاکستان کے حالات کیا ہوں گے، فلاں کے کیا ہوں گے، فلاں کے کیا ہوں گے، ان کو اپنے نہیں پتا، وہ صرف اندازے اور اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح اس اخباروں کے اندر کچھ وہ ستارے 12 ستارے جو ہے نا وہ ذکر کیے جاتے ہیں جی آج کا دن تمہارا کیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری فضولیات ہیں اور بسا اوقات یہ کفریات ہوتی ہیں۔ تو ستاروں کا یہ جو علم ہے یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اٹکل پچو اور یہ کفری عمل ہے اگر ان پر اعتقاد رکھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور عراف کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کر دی تو گویا اس نے میرے اوپر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا، اور جو شخص صرف ان کے پاس گیا اور اس کی تصدیق نہیں کی، صرف اس کے پاس گیا اس مقصد کے لیے کہ جا کر میں پوچھوں گا، تو اس کے بارے میں کیا ہے جی، مجھے اب وقت لفظ 40 دن 40 دن نماز نہیں قبول۔ ہاں جی، اس کی 40 دن تک اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرے گا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ بہرحال ایسے جو نجومی ہاتھ چیک کر کے چلے بتائیں، چاہے چاہے وہ کسی اور ذریعے سے بتائیں، نام پوچھ کر بتائیں یا ستارے یا تاریخ پیدائش پوچھ کر بتائیں، سارے کے سارے اس کفریات کے اندر آتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ تو بہرحال ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے جہنم کی بڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہے عذاب و جہنم، جہنم کا عذاب، وہ بئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب انہیں ڈالا جائے گا اس جہنم کے اندر، یعنی یہ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو سمعوا، تو وہ سنیں گے، لہا اس جہنم کی، شہیقن ایسی آواز یعنی زوردار آواز، شہیقن یعنی اصل تو شہیق کہتے ہیں اس آواز کو جو گدھے کی آواز ہوتی ہے، یعنی گدھے کی طرح جو زوردار آواز ہوتی ہے نا، یعنی جس طرح گدھا چیختا ہے جب انہیں گدھا جب بولتا ہے، تو ان انکر الصوات لصوت الحمیر، سب سے بری اور گھٹیا آواز جو ہے نا یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو جب جس طرح وہ ہینگتا ہے اور وہ چیختا ہے، اسی طرح کی آواز ہوگی جہنم کی بھی، اتنی سخت آواز اور قابل نفرت آواز، وہی تفور، اور اس حال میں کہ وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، اللہ اکبر۔
यानी हम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते जी। अल्लाह ताला महफूज रखे, आज़न अल्लाह मिन। हाँ, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो तमय्यज़ु, कि वो अ, फट पड़े। तमय्यज़ु, करीब है कि वो आग फट पड़े, मिनल गैज़, गुस्से की वजह से। यानी इस कदर उसको हौलनाकी होगी ना अपने जहन्नम में दाखिल होने वालों पर। ये भी एक अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी गुस्सा रखा हुआ है। तो इस कदर गुस्सा होगी वो जहन्नम, गुस्से से करीब है कि वो फट पड़े। कुल्लमा उल्किया फीहा, अब इसकी कैफियत हदीस के अंदर बयान हुई है कि जहन्नम में इस कदर तप रही होगी, जैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी भी नरमी आएगी ना, फौरन उसको और भड़का दिया जाएगा। और हदीस में इसकी कैफियत इस तरह बयान हुई है कि जहन्नमी बसा औकात जो है ना, अल्लाह ताला, ये भी एक अजाब की सूरत है कि इस शेप की अल्लाह ने जहन्नम को बनाया कि कुछ लोग वहां से बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, बाहर निकलने लगेंगे, तो जैसे ही वो बाहर किनारे के करीब पहुंचेगा, वो समझेंगे कि पता नहीं हम कामयाब हो गए। तो वैसे ही निकलने लगे, फौरन हवा जो है ना, आग का भड़काऊ आएगा और उसको फिर अपनी लपेट में लेकर उसको फिर जहन्नम में फेंक देगा। तो ये इस तरह का भी उनको अजाब होगा, यानी हसरतों का अजाब भी उनको होगा, पता नहीं अब मैं बच गया हूँ, लेकिन फौरन उनको फिर आग लपेट लेती है। ये इस तरह ही कोई बंदा को डूब रहा रहा हो ना, उसके हाथ उसका हाथ किसी किनारे पर लगे, और वो ये समझने लगे कि अब मैं बच गया हूँ, तो बचते बचते फिर एक लहर आए और उसको उड़ा कर ले जाए। तो इस तरह ही जहन्नम के अंदर भी ऐसे बदबख्तों के साथ होगा, अल्लाह हमें इनसे बचाए। तो कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब भी डाला जाएगा उसमें एक फौज को, एक ग्रोह को, यानी जो जहन्नमियों का ग्रोह उसमें जब डाला जाएगा, सअलहुम खज़ानतुहा, तो उनसे पूछेगा जहन्नम का खाजिन, जहन्नम का जो दरबान है वो उससे पूछेगा, अल्लाह, निगरान उससे पूछेगा, अलम यअतिकुम नज़ीर, ए बदबख्तों, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो ये डराने वाला नबी भी हो सकता है, नबी से का कोई उम्मती भी हो सकता है, जिस तरह उलमा होते हैं, इस तरह के फुला होते हैं। यानी तुम्हारे तक किसी तरीके कोई जहन्नम से डराने वाले की खबर नहीं पहुंची? ठीक, कालू, वो कहेंगे बला, क्यों नहीं, वो कद जाअना नज़ीर, बिलाशुबा हमारे पास डराने वाला आया था। यानी या तो रसूल डायरेक्ट आया था, या रसूल का कोई मानने वाला आया था, जिसने आकर कुरान और सुन्ना का, या जो भी जिस उम्मत का वो बंदा होगा उसकी उसकी शरीयत का कोई पैगाम उन्होंने पहुंचाया था। तो कहेगा कि हाँ, यकीनी तौर पर मेरे पास तो आया था नज़ीर, लेकिन फकज़्ज़बना, लेकिन हमने झुटला दिया। वकुलना, अब ये किसी नज़ीर को जुटलाना गोया शरीयत को जुटलाना है। वकुलना, और हमने कहा था कि मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, क्या अल्लाह ने कुछ भी नाजल नहीं किया। ठीक है, ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई बातें हैं, हमने कुछ भी नाजल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ضلال कबीर, कि तुम तो वाज़े गुमराही के अंदर हो। क्या इन अंतुम, नहीं हो तुम, मगर फी ضلال कबीर, के हमें, हम उन नज़ीरों को और उन पैगंबरों को ये कहा करते थे कि तुम तो वाज़े गुमराही के अंदर हो। जी, एक तो उनकी ऊपर नाज़िल हुई शरीयत का इनकार किया, या उनकी तरफ भेजी गई किताब का इनकार किया, और दूसरा उनको फिर उल्टा गुमराह कह दिया, है ना। यही होता है आमतौर पर हक परस्तों के साथ, हक के दाईन के साथ, कि जब उनको कोई दावत दी जाती है, एक तो उनकी दावत का इनकार कर दिया जाता है, बल्कि ऊपर से उनको इल्ज़ाम भी दिया जाता है, उसके उल्टे उल्टे नाम दिए जाते हैं उनको, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके सहाबा के साथ किया गया। वकालू, और वो कहेंगे, यानी जहन्नम के अंदर जब दाखिल होंगे सारा इतराफ कर लेंगे ना, तो फिर कहेंगे, लौ कुन्ना नस्माउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, लौ कुन्ना नस्माउ, अगर हम होते सुनते, अगर हम सुनने वाले होते, और नाकिलु, या कुछ समझते होते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, यानी हमें कोई अकल शऊर होता, हमें कुछ समझ बूझ होती,
تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم کبھی بھی جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، اصحاب السعیر میں ہم نہ ہوتے، یعنی یہ افسوس اور قبول جرم کرتے ہوئے ایسی بات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ ہمیں کوئی عقل شعور، ہم تو لوگوں کے پیچھے لگ کے، یا تو لوگوں کے پیچھے لگ کے، یا ہم نے یہ جو ان کی بات ہی نہیں سننی، یعنی ایک تو ہے نا، اس سے کہتے ہیں کہ تکذیب عناد، یا جہود اس کو کہتے ہیں، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ جو سرکشی والا جو انکار ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے بالکل بھی، اس کے اوپر پھر کفر لگتے ہیں اس کے بعد، جب کوئی شخص سرکشی کرتے ہوئے انکار کرتا ہے نا، ایک ایک بندے کو سمجھ ہی نہ آئے، یا ایک بندے تک دعوت ہی نہ پہنچے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ ایک بندہ کہ جس کو سمجھ آ گئی ہے، اس کے بعد پھر وہ سننے کی بھی کوشش نہ کرے، اگر سمجھ آ گئی ہے اس کے بعد کہ یہ دعوت میں نے سننی ہی نہیں ہے، جس طرح آج کے اہل بدعت کرتے ہیں نا، آپ کی دعوت ان کو سمجھ آتی ہے، لیکن جب ان کو بیان کیے تھے وہ کہتے بھی انی اسم، ہم تو بھی بہرے ہیں، ہم تو تمہاری کہتے وابی دی گل سننی ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہندے، یہ تو گستاخ ہوتے ہیں، ان گستاخوں کی مجلس میں نہیں جانا، ان کی بات ہی نہیں سننی، یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو ہم نے آنکھیں بند کر لینی ہے، کان بند کر لینے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ پھر اللہ پر مہر لگا دے، پھر یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا، ہمیں کوئی عقل دینے والا ہوتا، کوئی شعور ہمیں دینے والا ہوتا، تو ہم آج اصحاب السعیر میں نہ ہوتے، وہاں پھر فاعترفوا بذنبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کا، اپنے جرموں کا مکمل اعتراف کریں گے، کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس مجرم کو مثلا قید کی سزا سنا دی جائے مکمل طور پر، اب یہ عمر قید اس کو ہو گئی، وہ اپنے جیل کے اندر یا اپنے عقوبت خانے کے اندر، پھر اس کے پاس اور چارہ بھی نہیں ہے، اگر اس نے واقعتاً گناہ کیا ہے تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے گناہ واقع کیا ہے، کیونکہ اب سزا تو ہو گئی ہے، اب جرم چھپانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو فاعترفوا بذنبہم، تو پھر اپنے جرموں کا وہ اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھٹکار ہے، فسحقا دوری ہے، لاصحاب السعیر ان جہنمیوں کے لیے، ان بھڑکتی آگ والوں کے لیے۔ اب یہ تو ہے جہنمیوں کا، آگے دوسرے اس کے مقابلے کو ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی غیب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جو غیب کے ساتھ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یا بالغیبی کا مطلب کہ اللہ غیب کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ جو بن دیکھے اللہ رب العزت کو، ان سے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے، بہت بڑی معافی ان کے لیے ہے، اور وہ اجر کبیر کے مستحق ٹھہریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم پوشیدہ کر لو اپنی باتوں کو، اوی جہارو بھی، یا اس کو ظاہر کر لو، یعنی جہری کر لو، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم باتیں اپنی چھپاؤ یا باتیں ظاہر کرو، دنیا کے اندر اپنی قول کو، اپنے فعل کو ظاہر کرو یا لوگوں سے چھپا لو، کوئی اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، بذات الصدور سینے والوں کو، یعنی سینے والی باتوں کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، یعنی تمہارے بھیتوں سے بھی واقف ہے، تمہارے رازوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ الا یعلم، کیا نہیں جان سکتا، الا یعلم، کیا نہیں وہ جانتا، من خلق، کا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے خود اس چیز کی مینوفیکچرنگ کی ہے، اس کو پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے، کیا وہ اپنی اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اپنی اس مخلوق کو جانتا نہیں ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ ذات اللطیف ہے اور الخبیر ہے، لطیف یعنی بریک بین، یعنی بالکل بریک
اور گہری سے گہری باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ڈیپلی جانتا ہے، الخبیر، اور خبردار ہے پوری طرح۔ اس کا تعلق، لطیف کا تعلق عام طور پہ گہری باتوں سے ہوتا ہے، یعنی جس کو عام طور پہ جو ظاہر نہ ہو، اور خبیر کا تعلق ہوتا ہے کہ جو ہر ایک کو جس کی خبر ہوتی ہے، جو ظاہری باتیں ہوتی ہیں ان کی بھی اللہ رب العزت کو پوری طرح خبر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز کس سے کیا؟ دیکھیں، آغاز اپنی آفاقی نشانیوں سے کیا، جو چیزیں پہلے ایک خلاصہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے، ہر طرح کی پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جو چیزیں اعتراف تھی سب کو، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ بڑی بڑی مخلوقیں، ان کو تو سارے مانتے ہیں کہ آسمان ہیں اور دیگر زمینیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کو سارے مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ساری چیزوں کو مانتے مانتے ہوئے میری الوہیت کا اقرار نہیں کیا، اس کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا، اور جنہوں نے میری الوہیت کا اقرار کیا حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، اللہ نے ان کا انجام بھی بتا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ تم کر جو مرضی لو، دنیا کو دھوکہ دے دو گے، مومنوں کو دھوکہ دے دو گے، باتیں چھپا لو گے، اوپر چھپا لو گے، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے بھیتوں سے بھی واقف ہے، وہ تمہیں ظاہر کر کے چھوڑے گا، اور وہ تم ان کی مخلوق ہو تو تمہاری ہر بات سے وہ پوری طرح واقف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر پوری صورت کے اندر، تو آگے بھی اگلے رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پر۔ کوئی سوال نہیں میرا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ شیخ محترم، آپ اتنا اچھا سمجھا دیتے ہیں، الحمدللہ سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی الحمدللہ۔ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہم آپ سے کر لیتے ہیں، ورنہ الحمدللہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی اچھا جی، آگے جی، صحیح بخاری کا ہمارا چل رہا تھا، حدیث نمبر 7253، 7253۔ جی کون قرات کرنا چاہیں گے اس کی؟ جی کسی نے مطالعہ کیا ہے جی؟ جی 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 یہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ 2-3 منٹ کی بریک کریں گے، تاکہ آپ نے کو پانی، کوئی کھانا شانا کھانا ہے، واش روم جانا ہے، تو وہ ہم روزانہ انشاءاللہ درمیان میں نا 1 گھنٹے کے بعد ہم بریک کیا کریں گے، 5 نہیں، 2-3 منٹ کی انشاءاللہ، تاکہ جی جی پڑھیں جی 7253۔ ایک سیکنڈ شیخ محترم، میرا یہ اسکرین نا مسدد یحییٰ بن قزا والی۔ قال حدثني يحيى ابن كذا۔ یحییٰ بن قزا آتا۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شیخ صاحب دراصل نا میری اسکرین پہ نا کچھ
مسئلہ وہ مسلم نے. قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فزيخ وهو تمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. جی، ہماری بات چل رہی تھی خبر واحد کی حجیت پر، کہ امام بخاری رحمہ اللہ خبر واحد کی حجیت پر مختلف انداز میں دلائل دے رہے ہیں کہ احکام کے اندر بھی خبر واحد حجت ہے، اور مسائل کے اندر بھی خبر واحد حجت ہے. کسی معتبر بندے کی خبر آ جائے اور باوثوق ذرائع سے آئے تو اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت اسقی ابا طلحہ، میں ساقی تھا ابو طلحہ انصاری، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب کا، یعنی ان کو میں پلاتا تھا، شراب من فضیخ وهو تمر، کہ یہ شراب تھی کھجور کی شراب، یعنی فضیق کہتے ہیں کھجور کی. تو کھجور کی، یہ کھدر کھجور کی جو ہے نا شراب ہوتی ہے، تو یہ میں ان کو شراب بنا کے پلا رہا تھا. اس ٹائم ابھی شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی. تو یاد رکھیں کہ شراب کی حرمت کے جو ہے نا وہ 3 یا 4 جو ہے نا وہ مختلف درجات ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جو تھا نا وہ ہے اباحت کا، یعنی جائز تھی شراب. تو اس کی دلیل سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ سورۃ النحل آیت نمبر 67 کے اندر، 67 کے اندر، کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اس کی اباحت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جائز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کی یعنی کراہت کی طرف اشارہ کیا ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے، واضح حرام نہیں کیا. جس طرح سے عمر کیا کہا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ہمیں واضح حکم دے دیں اس بارے میں. جب آیت نازل ہوئی یہ والی آیت، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، سورۃ البقرہ 219 نمبر. تو اس کو جو ہے نا وہ اشارتاً حرام کر دیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابیاں زیادہ ہیں، تو لہٰذا اس سے باز رہو. تو کئی صحابہ اس سے رک گئے. پھر شراب کے بارے میں آیا کہ نماز کے اوقات کے اندر شراب بالجزم حرام کر دی گئی، کہ اس ٹائم کوئی بھی شراب نہ پیے. اس طرح سورہ النساء آیت نمبر 43 کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ٹھیک ہے، کہ جب تک تمہارا یہ نشہ اتر نہیں جاتا تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. تو مطلب کیا کہ نماز کے اوقات کے اندر تم نے شراب نہیں پینی. اور اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ ہر آیت کے نازل ہونے کے بعد کہنے لگے، اللہ کے نبی اس سے کوئی واضح مسئلہ ہمیں بتائیں، اس سے واضح کوئی ہمیں حکم دے دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہر حرمت نازل کر دی، اور سورۃ مائدہ کے اندر آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ ناپاک ہے، پلید ہے، اسے تم بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور پھر آگے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی پیدا کر دے، والبغضاء، اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، خمر اور شراب کے ذریعے، شراب اور جوئے وغیرہ کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے باز رکھے، روک دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک دے. وہل انتم منتہون، کیا تم باز آ جاؤ گے، تم رک جاؤ گے نماز وغیرہ سے. تو یا فہل انتم منتہون، یا یہ مطلب ہے کہ کیا تم شراب سے رکتے نہیں ہو. تو یہ بہرحال اس ٹائم جب شراب پلاتے تھے، اس ٹائم ابھی مباح تھی شراب، اور ابھی اس کی واضح حرمت نہیں آئی تھی، بلکہ مشروط اس کی اجازت موجود تھی. یا اجازت نہ بھی ہو، کم از کم اس کی ممانت نہیں تھی، کراہت ہوگی. تو اس ٹائم کہتے میں شراب ان کو پلاتا تھا. تو
وہ بھی شراب ہوتی تھی کھجور کی۔ تو بالآخر کہتے ہیں کہ فجاءہم آتٍ، تو ان کے پاس ایک آنے والا آیا، وہ معتبر صحابی تھا، کوئی آنے والا آیا، اور اس نے فقال، اس نے کہا کہ ان الخمر قد حرمت، کہ آ کے اعلان کیا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا، یہ شراب جس کی حرمت کا ایک وقت سے چل رہا تھا سلسلہ، تو آج وہ بالجزم مطلق حرام کر دی گئی ہے۔ فقال ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایمان ہے صحابہ کا کہ ایک موتر بندے نے خبر دے دی، پھر اس میں چون چرا نہیں کی، یا یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہمیں جام ہمارے بنے ہوئے ہیں اس کو ہم پہلے پی لیں، کل کو چھوڑ دیں گے، پرسوں کو چھوڑ دیں گے، یا یہ جو ہم نے اتنا خرچہ کر کے مٹکا جمع کیا ہے اس مٹکے کو تو ہم پی جائیں اس کے بعد ہم کر لیں گے، نہیں۔ جب حکم آ گیا اللہ کے رسول کا تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اس کی حکم عدولی کرے۔ فقال ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا انسو یا انسو، انس قم الی هذه الجراری، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ شراب کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ فرمایا کہ انس اٹھو ان مٹکوں کی طرف، فکسرها، ان مٹکوں کو ہی توڑ دو، یعنی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کے۔ یعنی یہ ایمان کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ہم نے وہ برتن بھی اپنے پاس نہیں رکھنے کہ جن برتنوں کے اندر ہم شراب بناتے تھے یا شراب پیتے تھے، وہ برتن ہی جو ہے نا وہ توڑ دیے، فکسیر ہے، اس کو توڑ دو۔ قال انس، انس کہتے ہیں فقمت الی مہراس لنا، تو میں ایک تھوڑے نما ایک آلے کے پاس گیا، فقوم، تو میں اٹھا اور میں نے وہ تھوڑا پکڑا اپنا ایک، تو فضربتها، اور اس کو مارا اس تھوڑے کو، باسفلها، اس کے نیچے، یعنی ان مٹکوں کے نیچے میں نے مارا، حتن کسرت، حتیٰ کہ وہ مٹکا ٹوٹ گیا، مٹکا ٹوٹ گیا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری اور ابو بیدہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے شراب کو لگے جاموں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ایک آنے والے نے خبر دی ہے، انہوں نے ایک حکم کو تسلیم کیا ایک خبر واحد کے ذریعے۔ تو یہ دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کہ خبر واحد سے حجت پکڑنا یہ ضروری۔ جی اگلی حدیث۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة. جی آگے والی بھی پڑھ دیں اکٹھی، پھر اس کا ترجمہ کر دیں۔ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. جی اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأہل نجران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانیوں سے کہا، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کوئی بندہ دو کہ جو پورا امانت دار، آپ کو اس پر پورا اعتماد اور یقین ہو، وہ ہمیں جا کے ظاہر ہے کو دین کی خبر دے گا، دین سکھائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل نجران سے کہا کہ لا بعثن الیکم رجلا امینا حق امین، کہ میں تمہیں تمہاری طرف ایک بندہ بھیجوں گا جو کمال کا امانت دار ہے، یعنی امانت کا حق ادا کرنے والا ہے۔ تو فاستشرف لها اصحاب النبی، تو اس فضیلت کے لیے سر اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، انہوں نے رغبت ظاہر کی سب نے کہ شاید ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی، ہمیں فضیلت حاصل ہوگی۔ تو فبعث ابا عبیدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیج دیا، یعنی ابو عبیدہ بن جراح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دیا ہے۔ اگلی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت امین و امین هذه الامتی ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ تھا، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، یاد رکھیں کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دوسرے صحابہ امین نہیں تھے، یا ابو عبیدہ کو کلی طور پر تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یاد رکھیں فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فضیلت مطلق، وہ تو خلفائے اربعہ کو حاصل ہے، فضیلت مطلق جو ہوتی ہے نا، یعنی مجموعی اعتبار سے، یہ ساری فضیلتوں کو اکٹھا کیا جائے تو مجموعی اعتبار سے افضل کون ہے؟
اس طرح ایسے ہی کر لینا کہ ایک کلاس ہے، اس کے اسٹوڈنٹ ہیں مختلف، اور ان میں سے آ، بعض ایسے ہیں کہ جن کے مثال انگلش کے اندر نمبر زیادہ ہیں اور بعض کے میتھ کے اندر نمبر زیادہ ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو میتھ کے اندر اچھے اسٹوڈنٹ وہ ہیں، اور انگلش کے اندر اچھے اسٹوڈنٹ وہ ہیں، بایو کے اندر اچھے یہ ہیں، فزکس کے اندر اچھے یہ ہیں. ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے فیورٹ مضمون اور بعض کے لیے وہ آسان ہوتا ہے. تو مجموعی اعتبار سے جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے وہ پہلے نمبر پہ ہوگا، وہ فرسٹ پرائز والا ہوگا، وہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوگا. تو تو یہ کہا جائے گا کہ فلاں بچہ کلاس کے اندر ٹاپر ہے مجموعی اعتبار سے، اور فلاں بچہ فلاں اسپیشل مضمون کے اندر ٹاپر ہے، یا اس کے اندر اس کا مضمون زیادہ اچھا ہے. تو فضیلت ایک ہوتی ہے مطلق ہوتی ہے، اور ایک فضیلت ہوتی ہے مقید یا خاص کسی قضیے کے اعتبار سے ہوتی ہے، خاص مضمون کے اندر ہوتی ہے، یا خاص کسی یعنی موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو مطلق جو فضیلت ہے وہ تو صحابہ میں چار صحابہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ان چار میں سے بھی جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، وہ افضلیت جو حاصل ہے وہ ابوبکر صدیق کو ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. امت کے ایک فرد نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا مسلمانوں میں سے کہ جو کہتا ہو کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل شخص فلاں ہے مطلق طور پر. ہاں بعض معاملات کے اندر ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا کہ اگر تم نے قرات سیکھنی ہے تو فلاں سے ابھی سے سیکھو، فلاں سے ابھی سے سیکھو. اور جس طرح یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا جو امین ہے وہ کون ہے، ابو عبیدہ بن جراح. آپ نے اس کو ابو عبیدہ بن جراح کو امین قرار دیا اس امت کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. ہاں اس صحابی کو ابو عبیدہ بن جراح کو اس معاملے کے اندر خاص فضیلت حاصل ہے. جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا تھا خیبر کے موقع پر کہ لأبعثن رجلا، کہ میں سوری لا اوتین الرایۃ رجلا، کہ میں یہ جو جھنڈا ہے ایک ایسے شخص کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. اب یہ جو خاصیت ہے یہ سارے صحابہ کو حاصل ہے، لیکن اس موقع پر خاص فضیلت جو ہے نا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حصے کے اندر آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناؤز باللہ دوسرے صحابہ سے اللہ محبت نہیں کرتا یا دوسرے صحابہ اللہ کے سے محبت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. بس اس موقع پر اللہ رب العزت نے خاص فضیلت حاصل کی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ تفضیل جو ہوتی ہے یہ تفضیل مطلق ہوتی ہے، اور ایک تفضیل کسی خاص قضیہ کے اندر، خاص موقع کے اندر یا خاص مناسبت سے ہوتی ہے. تو جو فضیلت مطلق ہے وہ خلفۂ راشدین کو حاصل ہے، اور جو جو ہے کیا لیں کہ تفضیل مقید یا تفضیل جو معین ہے وہ کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان کے اندر آپ نے فضیلت دی ہے کہ بلال کو خاص مؤذن بنایا ہے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی ہے. اب یہ فضیلت ابوبکر صدیق کو حاصل نہیں ہے، یعنی اذان والی ایک فضیلت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہونا، یہ ابوبکر صدیق کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مطلق مجموعی طور پہ سیدنا ابوبکر صدیق افضل ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر فضیلت ابوبکر صدیق کو بھی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو مل شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا ہے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نجران والوں کی رہنمائی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا ہے، ابو بیدہ کو. اور ظاہر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر واحد پر عمل کرنے کی یہ گارنٹی ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی. آگے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی.
शेख मोहतरम, आमतौर पे बयान किया जाता है कि सैयदना अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जंग में अपने वालिद की गर्दन उतार दी थी। सही है ये रवायत? नहीं नहीं, बिल्कुल भी साबित नहीं, बिल्कुल भी साबित नहीं। किसी से अभी शेर अबू बकर के बारे में भी आता है जी कि जब गज़वा बदर हुआ तो जी बाद में, जब उस टाइम अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, वो बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। तो घर में गए तो फरमाया, दोनों ने आपस में डिस्कस की, सुनाओ जी क्या बना, आज जंग हुई है तो फिर। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा कि मेरे तलवार के नीचे आपका सर कई मरतबा आया, लेकिन मैंने आपका वाले समझ के आपको छोड़ दिया, अपना वाले समझ के आपको छोड़ दिया। तो मुकज़ी कहते हैं कि मेरे तलवार के नीचे एक मरतबा भी तुम्हारा सर आ जाता तो मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन समझ के तुझे कत्ल कर देता। ये वाकया भी हवाई है, ये भी साबित नहीं है, इसकी कोई सनद नहीं है, सिर्फ तारीखी वाकया है। इसके अलावा भी मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा नहीं है कि किसी सहाबी ने अपने वालिद को कत्ल किया हो, या इस तरह का कोई वाकया पेश आया हो कि मैं कत्ल कर देता तुम्हें। वल्लाहु आलम। जी। अच्छा जी, अभी 2-3 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं जी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। आप आपस में भी बात कर सकते हैं और मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। जी वो बिल्कुल। खुतबा। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आगे बढ़ें। अ, सुलेमान बिन हरब वाली। قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. अब इसका पहले मैं तर्जुमा कर देता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से बयान करते हैं। अब इसका एक तो दलील ये है कि ये अब्दुल्ला बिन उमर है ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास उमर रजी अल्लाह तआला से बयान करते हैं। एक तो इसमें यह है कि रवाफिज का रद्द होता है, जो ये कहते हैं ना कि अहले बैत की अबू बकर उमर के साथ नहीं बनती थी। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास तो उमर रजी अल्लाह तआला से रवायत कर रहे हैं, उनको अपना उस्ताद बना रहे हैं। ठीक है, उनकी रवायत नकल कर रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो ये सबसे बड़ा एतमाद होता है। बहरहाल आगे उमर रजी अल्लाह तआला एक तफसीली वाकया बयान करते हैं ना, उसमें फिर दरमियान में या शुरू में ये तमहीदी तौर पर ये बात करते हैं, वकान रजुल मिनल अंसारी, के अब उमर रजी अल्लाह तआला का घर ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो घर करीब था, फिर बाद में उमर रजी अल्लाह तआला का घर जो है ना ये मदीना मस्जिद नबी से थोड़ा दूर था। वहाँ पे कारोबारी सिलसिला भी उनका मसरूफियत थी। अब ये मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि जो जो ऑनलाइन तालीम और रिकॉर्डिंग सुनना, ये इसके जवाज की तरफ। वकान राजुल मिनल अंसारी कहते कि मदीना से थोड़ा सा दूर था मेरा घर, नवाही मदीना के अंदर था। वो तफसीली हदीस अब आप देखेंगे ना, सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस आती है, और ये हदीस नंबर 1479 है, और वहाँ तवील हदीस है। 1479 नंबर हदीस, वहाँ तवील हदीस है ये। तो वहाँ भी इस चीज़ का जिक्र है कि मदीना यानी मस्जिद नबी से दूर था, रोज़ाना हाजिर वहाँ होना मुमकिन नहीं था, कारोबारी मसरूफियत भी थी। तो कहते थे मैंने एक अपने जो पड़ोसी था ना अंसारी, उसके साथ बारी मुकर्रर कर ली थी कि एक दिन तुम चले जाया करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक दिन मैं जाया करूंगा। और जिस दिन तुम जाया करोगे वहां की जो खबर होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कोई अहकामात होंगे तो मुझे आकर बता दिया करो, और मैं जब जाया करूंगा मैं तुम्हें आगे बता दिया करूंगा। तो दोनों से जो है ना इल्म छूटेगा नहीं, रहेगा नहीं। तो दोनों एक दूसरे की इस माले में हेल्प कर दिया करेंगे। तो कहते हैं वकान रजुल, उमर फरमाते हैं कि वकान रजुल मिन अंसारी, के अंसार में से एक शख्स था, इदा गाबा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास से गैर हाजिर होता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा पाता, व शहीतू और मैं हाजिर होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अतईतुहु
تو میں پھر اس شخص کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی اس انصاری کے پاس آتا، بما یکون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خبر لے کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اہم خبر، کوئی اہم حکم، وہ لے کر میں اس شخص کے پاس حاضر ہو جاتا اور ان کو آ کے بتا دیتا۔ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہوتا، تو وہ شہیدہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا شخص، تو اتانی، تو وہ میرے پاس آتا بما یکون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم لے کر یا خبر لے کر، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دن میں حاضر ہوتا اور ایک دن وہ حاضر ہوتا، ایک دن میں غائب ہوتا اور ایک دن وہ غائب ہوتا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو خبریں دے دیتے تھے آ کر۔ تو یہ دلیل ہے کہ ایک تو پہلی ہماری جو محل شاہد جو ہمارا عنوان سے متعلق ہے وہ کہ خبر واحد سے کو قبول کرنا، خبر واحد قبول کرنا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے آ کر خبر دیتے تھے اس انصاری صحابی کو تو وہ تسلیم کرتے تھے، اور وہ انصاری صحابی آ کر عمر کو خبر دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تو اس کو تسلیم کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں خبر واحد کی حجت کی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علم میں تھا، ٹھیک ہے، اور آپ اس پر انکار نہیں فرماتے تھے، تو یہ حدیث تقریری ہے۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ باری باری علم حاصل کرنا، یعنی علم کے اندر باری مقرر کرنا، مثلا کوئی بڑی مجلس ہو رہی ہے نا، جس کو محاضرات ہوتے ہیں، جو علماء کے حلقے ہوتے ہیں، وہاں کوئی شخص کہے کہ جی میری کاروباری مصروفیت ہے، ایک شخص کو کہے کہ تم جاؤ وہاں پہ حلقے کے اندر بیٹھ جاؤ جا کے، تو کچھ ٹائم تم بیٹھو اور کچھ ٹائم میں بیٹھوں گا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا نوٹس شیئر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر کسی کالی یونیورسٹی کی کلاس ہے، وہ لیکچر نہیں لے پائے گا کسی طریقے، وہ کسی کو کہہ دے، بلکہ کسی کو ہائر بھی کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کے اندر بھی، جاؤ یار آج میری جگہ تم کلاس لے لو، اور مجھے نوٹس پہ بعد میں شیئر کر دینا، جو تم لکھو جو ریکارڈ کرو مجھے آ کر بتا دینا، میں اس کو اس سے استفادہ کر لوں گا، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ تو اسی سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی لائیو کلاس نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، لائیو حاضر نہیں ہو سکتا کلاس کے اندر، جس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے، تو پھر ہیلپ لے لے، تو ہیلپ کی جدید صورت یہ ہے کہ وہ وہی ریکارڈ شدہ، اگر کسی کلاس کے اندر حاضر شخص سے ہیلپ لی جا سکتی ہے جس طرح عمر لیتے تھے، تو پھر ریکارڈنگ سے ہیلپ لینا بالاولا جائز ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر صورت ہے کہ ڈائریکٹ اس استاد سے علم حاصل کر رہا ہے کہ جس نے اس کلاس میں حاضر شخص کو علم حاصل دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی باری مقرر کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان ریکارڈنگ سن لے، یا کسی شخص کو ریکارڈڈ، اگر ریکارڈنگ نہیں ہوتی تو ریکارڈڈ دے کر بھیج دے، اسپیشل اپنی ریکارڈنگ اپنے لیے ریکارڈنگ کروا سکتا ہے، یہ بھی جائز۔ جی سمجھ آئی جی؟ یعنی کہ کبھی کبھی لائف کلاس بھی بندہ چھوڑ سکتا ہے اس میں؟ نہیں بالکل نہیں چھوڑ سکتا، تو جائز ہی نہیں ہے۔ چلیں جی، لیکن مجبوری کی صورت میں عمر رضی اللہ عنہ کی جینون مجبوری تھی، وہ روزانہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے، تو وہ یہ بھی یاد رکھے نا، یہ بھی تو دیکھے نا کہ عمر رضی اللہ عنہ پورا پورا دن ادھر رہتے تھے جس دن جاتے تھے، اور دوسرا شخص جو انصاری تھا وہ بھی پورا پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، تو ہماری کلاس بھی ایک تو 2 گھنٹے کی، 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور ہوتی بھی 4 دن ہے ہفتے کے اندر، اور اس میں کے اندر بھی ہم کہیں کہ ہم ریکارڈنگ ہمیں چاہیے، تو یہ میں نے کہا کہ کوئی کسی انسان کی جینون مجبوری ہو، کوئی پوتگی ہو گئی ہے، کوئی ایسی خوشی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کبھی کوئی سخت مصروفیت ہو جاتی ہے، اس دن وہ کلاس چھوڑ دے اور اپنی وہ خبر دے دے استاد کو جو متعلقہ ہے، تو وہ ریکارڈنگ اس کو پرووائڈ کر دی جائے، ریکارڈنگ سے استفادہ کر لیں۔ جی پڑھیں جی آگے، سوال کسی کا ہے تو وہ سوال کر لیں جی پہلے، سوال آپ کے زیادہ قیمتی ہیں جی۔ جی پڑھیں جی، یا میں پڑھ لیتا ہوں قال جی۔ چلے آپ قال پڑھ لیں پھر۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث جیشا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا،
وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا. یہی ہمارا محل شاہد ہے، یعنی آگے پھر ہمارا محل شاہد نہیں ہوگا. یہی ہمارا محل شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو امیر بنایا کہ جس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، اور اس نے جو حکم دینا ہے اس کو ماننا ہوتا ہے، اگر وہ حکم احکام شریعہ کے خلاف نہیں ہے. تو ایک شخص کو آپ نے امیر بنایا تو یہ خبر واحد سے حجت پکڑنا جائز ہے. تو ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا. تو اب اس حدیث کو بڑے غور سے پڑھنا، سننا ذرا. اس میں کئی ایک اعتراضات ملحدین کرتے ہیں، اس کا پھر ہم نے جواب بھی دینا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث جیشن وامر علیہم رجلا، ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر امیر بنا دیا. فاوقد نارا، تو اس نے آگ جلائی. وقال، اور کہا ادخلوها، اس آگ میں داخل ہو جاؤ. اصل میں اس امیر کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا رعایا کی، یعنی جو مامورین تھے، جو لشکر والے تھے، ان کی جو کچھ ان بن بنی، اور امیر بڑے غصے میں آ گئے. اس نے کہا کہ بھئی میری اطاعت ضروری ہے، تو یہ آگ جل رہی ہے، اس کے اندر چھلانگ لگا دو. آگ جلوا کے نا اس میں کہا کہ اس میں ادخلوا، اس میں چھلانگ لگاؤ. ٹھیک ہے. فارادوا ان يدخلوها، کچھ تو جو فرما بردار تھے وہ داخل ہی ہونے لگے تھے. فارادوا، کچھ نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ ہم داخل ہو جاتے ہیں. تو وقال آخرون، اور لیکن کچھ دوسرے جو کہنے لگے انما فررنا منها، ہم تو اسی آگ سے تو بھاگے ہیں، یعنی اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اب ہم اس آگ میں ہی داخل ہو جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو فذکروا للنبی، پھر بعد میں یہ اس امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے. پہلے غصے کے اندر آگے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو فذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، ان فذکروا للنبی، ان لوگوں نے آ کے، ان لشکر والوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا ماجرا کہا، ساری بات کہی. فقال للذین ارادوا ان يدخلوها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للذین، ان لوگوں کو، ارادوا ان يدخلوها، کہ جو اس آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے، یعنی داخل ہونے کا ارادہ انہوں نے کر لیا تھا پھر داخل نہیں ہوئے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو دخلوها، اگر یہ لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں نا، لم یزالوا فیہا الی یوم القیامہ، تو قیامت تک اس آگ میں رہتے ہیں. اب اس سے بعض بدبخت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چلے بدبخت ان کو اگر نہ بھی کہیں کہ صحابہ کو جناب عذاب قبر ہو سکتا ہے، کہ آپ نے فرمایا نا کہ آگ میں داخل ہو جاتے نا تو اس آگ میں جلتے رہتے. تو اگر صحابہ کو عذاب قبر نہیں ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے؟ تو پہلے تو یہ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کہ اگر یہ داخل ہو جاتے اس آگ میں، تو اس آگ سے مراد جہنم کی آگ نہیں تھی، یا عذاب قبر والی آگ نہیں تھی کہ وہ لم یزالوا فیہا الی یوم القیامت، قیامت تک یہاں ہی رہتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آگ میں اگر داخل ہو جاتے تو نکل نہ پاتے. دوسری روایت میں ہے نکل نہ پاتے، مطلب کیا ہے کہ یہ اسی آگ میں یہ فوت ہو جاتے، آگ میں ہی جھلس کر یہ فوت ہو جاتے، اور یہی ان کی قبر بن جاتی. اور پھر قبر ظاہر ہے کہ انسان کی قیامت تک اس انسان نے اس قبر میں ہی رہنا ہے نا. تو قیامت تک وہ اس آگ والی جگہ پر یعنی جھلس کر اسی ادھر ہی پڑے رہتے، اور قیامت کو پھر ادھر سے اٹھتے. یہ مراد ہے کہ لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القيامہ. ساری روایتوں کے الفاظ کو اکٹھا کیا جائے تو یہی خلاصہ بنتا ہے. اس پر ایک مضمون بھی لکھا گیا ہے کہ کیا صحابہ کو عذاب قبر ہوتا ہے، اس حوالے سے. تو وہ بھی کبھی اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو مجھے مانگ لیجیے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جو آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے نا، کہ اگر یہ داخل ہو جاتے تو اسی میں رہتے، مطلب کہ اسی آگ کی وجہ سے جلس کر وہ فوت ہو جاتے، اور یہی ان کی قبر بن جاتی، قیامت تک یہ ادھر ہی رہتے. وقال للآخرین، اور دوسروں کو کیا کہا، یا اگر بالفرض اس کو بنا بھی لیا جائے نا عذاب قبر کے ساتھ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید فرمائی ہے، ان کو مذمت فرمائی ہے کہ تمہارا انجام یہ ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا نا تو اس کا انجام یہ ہوتا جو تم نے حرکت کی ہے. یعنی تم حرکت کرنے لگے تھے، اگر تم حرکت کرنے لگے تھے تو اس کا انجام یہ ہے. یعنی یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں کہہ رہے، یہ مطلق حکم بیان فرما رہے ہیں کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہی ایسے چیزوں کے ساتھ کہا ہے نا، جس طرح لئن اشرکت لیحبطن عملک. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی، ہمارا ایمان ہے کہ نبی شرک نہیں کر سکتا، اس پر تو اتفاق ہے.
تو اللہ نے جو تعلیق بالمحال لگائی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا نبی اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جاتے، تو گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بنا کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کو مثال بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آگ کے اندر کسی کی بات مان کر داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر خودکشی کر رہا ہے، اور خودکشی کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ عذاب قبر کا شکار ہوگا اور وہ جہنم میں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ وقال للآخرین، اور دوسرے لوگ کے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آگ میں داخل نہیں ہوں گے، ان سے کیا کہا کہ لا طاعۃ فی معصیۃ، کسی گناہ کے کام میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی معروف، فی المعروف، بے شک اطاعت تو یعنی فرما برداری جو آپ نے کرنی ہے نا امیر کی، وہ تو صرف نیکی کے کاموں میں کرنی ہے، یعنی جو معروف اور جائز کام ہے نا، نیکی نہیں اس کو کہنا، معروف کا لفظ ہوتا ہے کہ عرفن جو درست ہے، یعنی شریعت کا جو عرف ہے اس کے اندر اس کا درجہ واجب کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا درجہ جائز کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا درجہ مستحب کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا درجہ حلال کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسے جو عرف کے اندر، یعنی شرعی عرف کے اندر جو جائز ہے، جو کام ہے نا شرعی عرف ہے، اس کے مطابق تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ وہ شرعی عرف واجب کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مثال وہ امیر کہے کہ تم نماز پڑھو تو تم نے نماز پڑھنی ہے، اب یہ جو شرعی عرف ہے یہ واجب والا ہے۔ اگر امیر کہے کہ تم سنتیں ادا کرو تو یہ شرعی عرف استحباب والا ہے۔ اگر امیر کہے کہ تم کھانا کھاؤ تو یہ شرعی عرف مباح، اباحت اور حلت والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو منکر کام ہے، یعنی معصیت ہے، اس کے اندر امیر کی اطاعت نہیں کرنی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو امیر کی اطاعت اس کا مطلب کرنی ہے، امیر خبر واحد ہوتا ہے تو اس کی بات ماننی ہے، ہاں البتہ اگر وہ غلط ہو کسی معاملے کے اندر پھر اس کی بات نہیں ماننی۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ جی پڑھیے گا جی، آگے پڑھیں گے۔ جی میں پڑھتی ہوں شروع میں۔ قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ ابھی آگے واقعہ پورا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ انا رجلین اختصما الی النبی، یہ دو شخص وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے، یعنی آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے دو شخص، دو گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آگے اس جھگڑے کی پوری تفصیل اگلی روایت کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ تو جی پڑھیں جی، تھوڑی سی پڑھ لیں، میں پھر باقی ترجمہ کر دوں۔ قال وحدثنا أبو الجمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ابو قام ہریرہ فرماتے ہیں، رجل۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اذ قال رجل من الاعراب، اذ قام رجل من الاعراب، کہ اعرابیوں میں سے یعنی دیہاتیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، وقالا کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اقضی لی بکتاب اللہ، میرے لیے اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات سمجھیں، جب کتاب کا لفظ آتا ہے نا، اکیلا کتاب کا لفظ آتا ہے، اس کے اندر قرآن بھی شامل ہوتا ہے، حدیث بھی شامل ہوتی ہے۔ وہاں کتاب اللہ سے مراد ہوتا ہے احکام اللہ، حکم اللہ، اللہ کے فیصلوں کے مطابق میرے ساتھ فیصلہ کر دیں، یعنی اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ قرآن کی صورت میں بھی حدیث کی صورت میں بھی۔ جو منکرین حدیث ہے نا وہ ان کہتے ہیں جی دیکھو کتاب اللہ، اب ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب اللہ سے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، اس کا ذکر تو قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کا ذکر پورے قرآن کے اندر نہیں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہیں گے نا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا فیصلہ کر رہا ہوں، تو کتاب اللہ سے مراد، ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ دلیل ہے کہ کتاب اللہ سے مراد
صرف قرآن نہیں ہے، کتاب اللہ سے مراد شریعت اللہ ہے، کتاب اللہ سے مراد حکم اللہ ہے، کتاب اللہ سے مراد اللہ کا اسلام ہے، دین ہے، دین اللہ ہے۔ تو دین قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا یہ قرآن کے اندر تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حدیث ہے وہ بھی حجت ہے۔ تو اس نے کیا کہا، اقضی لی بکتاب اللہ، ہمارے میرے لیے آپ فیصلہ کریں میرے ایک جھگڑے کا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ فقام ختم ہو، اب اس کا جو مخالف تھا، جس شخص نے عرابی کا جو مخالف تھا جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ فقال، اس نے کہا صدق یا رسول اللہ، کے رسول اس کی بات صحیح ہے۔ اقضی لہو بکتاب اللہ، اور اللہ کے رسول اس کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کر دیں، اللہ کی کتاب کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کر دیں، جو اللہ کی کتاب کہتی ہے اس کو بتا دیں، ہمیں منظور ہے۔ اور آگے کہا کہ وَأْذَن لی، اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ کہوں۔ پہلے یہ بات کہہ دی کہ اس کی بات صحیح ہے، مجھے بھی یہ قبول ہے، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنا پھر کچھ مسئلہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ قل، ہاں کہو، اپنا اپنا معاملہ رکھو میرے سامنے۔ تو وہ کہنے لگا، فقال، اس نے کہا کہ ان ابنی، کہ میرا بیٹا تھا، ایک بیٹا ہے ایک، کان عصیفا علی ھذا، وہ اس کے ہاں ملازم ہے، اس کے ہاں مزدور ہے۔ العصیف والعصیف الاجیر، اور عصیف سے مراد کہتے ہیں اجیر، یعنی اس کے بعد ہاں ملازمت کرتا ہے، تنخواہ پہ کام کرتا ہے، ان کے گھر کا کام کاج کرتا ہوگا، یا کوئی کھیت کھیت کا کی دیکھ بھال کرتا ہوگا، یا کسی مویشیوں کو چارہ وغیرہ ڈالتا ہوگا۔ تو ان نبنی کانا آصفا علی ھذا، کہ میرا بیٹا ان کے ہاں جو ہے وہ اجرت پر کام کرتا تھا، یعنی ان کے ہاں ملازم تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ملازمت ہو تو پھر گھر میں آنا جانا ہوتا ہے۔ تو فزنا بمراتی، تو میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ فاخبرونی، تو لوگوں نے مجھے خبر دی ہے، لوگوں نے مجھے بتایا کہ اب چونکہ زنا کر لیا ہے، تو فاخبرونی، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان علبنی الرجمہ، کہ میرے علا، ان علا ابنی الرجمہ، رجمہ انا کی، انا کا اسم بنتا ہے، اسم مؤخر ہو گیا ہے نا، خبر مقدم۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا ہے، لوگوں نے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، میرے بیٹے کے اوپر رجم کا حکم لاگو ہوگا۔ تو اب چونکہ میرا بیٹے، حالانکہ وہ بیٹا کون تھا، وہ بیٹا غیر شادی شدہ تھا، خبر لوگوں نے غلط دی ہے ان کو۔ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے یہ اب بڑے غور کے ساتھ اس حدیث کو سنیے گا، کہ میرے بیٹے کے متعلق کہا کہ اس پر رجم ہوگا، حالانکہ رجم تو اس کی سزا نہیں تھی، اس کی تو سزا تھی کچھ اور جو آگے بیان ہوگی۔ تو جب کہ رجم تو ہے شادی شدہ زانی کی سزا، تو لوگوں نے کہا، بس کہہ دیا لوگوں نے ایسے سنی سنائی بات کہ جی تمہارے بیٹے کو جو رجم کرنا پڑے گا اب تو کہتے ہیں کہ میں نے اب جو ہے نا بیٹے کو رجم ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا، ففتدیت منہ، تو میں نے فدیہ دے دیا اس کے بدلے، ففتدیت منہ، میں نے اپنے بچے کے بدلے فدیہ دے دیا، بمیئۃ من الغنم، 100 بکریوں کا، وولیدۃ، اور ایک لونڈی کا، 100 بکریاں اور ایک لونڈی میں نے فدیہ کے طور پر دے دی، کہ میرے بچے کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے یہ لے لو۔ لیکن اب مجھے سکون نہیں آیا، میں نے یہ سارا کچھ دے تو دیا، ثم سألت اہل العلم، پھر میں نے علم والوں سے پوچھا، پہلے لوگوں کی، عوام کی جو کئی کلائی بات، اس کے مطابق میں نے کر دی بات، کر لیا اور فدیہ دے بھی دیا۔ تو ثم سألت اہل العلم، پھر میں نے علم والوں سے پوچھا جو درک رکھتے تھے، علم والے تھے، تو فاخبرونی، تو انہوں نے تو مجھے بتایا کہ ان علم راتی الرجمہ، کہ تمہارے بچے کو رجم نہیں کرنا پڑے گا، اس کی بیوی کو رجم کرنا ہوگا۔ کہ دونوں نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ رضامندی کے ساتھ زنا کیا ہے، تو اس کی بیگم کو جو ہے نا وہ رجم کرنا پڑے گا۔ وہ انما البنی، اور بے شک میرے بیٹے پر کیا ہے، جلد میاتن و تغریب عام، 100 کوڑے مارے جائیں گے میرے بیٹے کو، اور 1 سال وہاں سے علاقے سے بدر کر دیا جائے گا، علاقے سے نکال دیا جائے گا، اور پابندی لگا دی جائے گی کہ اس علاقے میں نہیں آنا 1 سال تک۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، وانما علی ابنی جلد میتن، کہ میرے بیٹے پر کیا ہے، ایک جلد میا 100 کوڑے ہیں، تغریب و آمن، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اب یہ سارا واقعہ انہوں نے رکھا اپنا، بھی یہ پیش آیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب میں نے 100 بکریاں دی ہیں، اس کی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ رجم کر دو، تو اب ہمارا کوئی فیصلہ تو کر دیں کہ اب کیا کریں، ہمارا اختلاف ہو گیا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لاقضین بینکما بکتاب اللہ، یقینی طور پر میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے نا، اب یہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، یہ تو حدیث کا فیصلہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، ام الولیدۃ والغنم، یہ جو ڈونڈی اور جو بکریاں ہیں، فردوہا، یہ واپس لوٹا دو، فردوہا، اسے واپس کر دو، ہے نا، یہ تو بنتی نہیں ہے۔ وہ ام ابنو کا، اور رہا تمہارے بچے کا معاملہ، تو فعلیہ جلد میاتن و تغریب و عام، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، وہ تغریب و عامن، اور 1 سال کی جلا وطنی۔ اب حناف اس کو ناؤز باللہ اور مودودی صاحب وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جلا وطنی والی سزا ہے نا، یہ کوئی نہیں، یہ تو ایک سیاسی حکم تھا اور یہ اس دور کے ساتھ خاص تھا، اب اس دور میں جو ہے نا 1 سال جلا وطن کرنا یہ ضروری نہیں ہے، جبکہ یہ باقاعدہ سیاسی حکم نہیں ہے، یا یہ اس دور کا صرف حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے حد ہے باقاعدہ۔ 100 کوڑے مار کے اس کو علاقے سے نکالنا ہے کہ تم اس علاقے میں، اس شہر کے اندر یا اس گاؤں کے اندر تم نے 1 سال تک داخل نہیں ہونا، تاکہ اس کو ذرا پوری طرح جو ہے نا اکڑ اس کی ٹھکانے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بچہ چونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے، لہٰذا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی اس کو کی جائے گی، لیکن تم نے جو اس حکم سے بچنے کے لیے جو 100 بکریاں دی تھی نا، وہ تمہیں واپس کر دی جائیں گی۔ اب رہ گیا مسئلہ اس دیہاتی کی بیوی کا، کہ جس کی بیوی سے زنا کیا گیا تھا، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ اما انتا یا انیس، آپ نے فرمایا کہ انیس اپنے ایک صحابی کو کہا، لراجل من اسلم، اسلم قبیلے کا ایک شخص اس کو کہا کہ انیس، فغدو علی امراتی ہذا، اس شخص کی بیوی کے پاس صبح جاؤ، فغدو، صبح کے وقت جاؤ، الامراتی ہذا، اس شخص کی، اس دیہاتی کی بیوی کے پاس جاؤ، تو فإن اعترفت، اگر وہ اعتراف جرم کر لے، کہے کہ واقعی میں نے زنا کیا ہے، تو فرجم، ہاں تو اس کو رجم کر دو، اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اس کو رجم کر دو، تو فغدا علیہا، تو پھر فغدا علیہا انیس، تو صبح کے وقت اس کے پاس گئے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاعترفت، تو اس عورت نے اعتراف جرم کر لیا کہ میں نے واقع زنا کیا، تو فراجہ مہا، تو انیس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رجم کر دیا۔ اب یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، انیس کو، ایک اہم فیصلے کے لیے اکیلے کو بھیجا ہے، تو خبر واحد کے اوپر جو ہے نا یقین کرنا، یہ خبر واحد کے مطابق فیصلہ کرنا یہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے اس مسئلے کو۔ تو ثابت یہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ فرمایا، یہ تو حدیث کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، سارا کچھ اس میں قرآن میں یہ سارا نہیں لکھا، بلکہ حدیث میں ہی سارا کچھ لکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا، تو گویا کتاب اللہ سے مراد حکم اللہ ہے، شرع اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی اس میں، خبر واحد سے السلام حجت علیکم پکڑنے پر؟ جی جی۔ شیخ محترم، یہ جو کیا کہتے ہیں خاتون کے پاس بھیجا تھا، عورت کے پاس، اگر یہ عورت یعنی کہ اعتراف نہ کرے تو پھر یہ سزا نہیں ملنی تھی اس کو؟ اگر وہ اعتراف نہیں کرتی تو پھر 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، یاد کس رکھیں کو؟ کوئی بھی جرم ہے نا، کوئی بھی جرم ہے، جی جرم، میں مثال دیتا ہوں زنا کی، تو ایک جوڑا جو ہے نا وہ زنا کرتا ہے، ان میں سے ایک اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، اسی کے ساتھ کیا ہے، کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب لیکن دوسرا جو عورت یا لڑکی یا لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کہتا یا کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب جس نے اعتراف جرم کر لیا نا، اس کو تو سزا مل جائے گی، دوسرے کے متعلق ہم شواہد اکٹھے کریں گے،
4 گواہ پیش کریں گے یا کوئی ایسا ویڈیو ریکارڈ جو جس کو چھیڑ چھاڑ نہ کی، ایسا ثبوت ہو کہ جس ثبوت کو ٹھکرایا نہ جا سکے، ٹھیک ہے، اس صحیح۔ صورت میں ہوں۔ آ، اس شواہد کی بنیاد پر پھر اس کو اگر وہ مانے یا نہ مانے پھر اس کو سزا ملے گی۔ اگر مان جائے تو پھر تو شواہد کی ضرورت ہی نہیں ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہوش و حواس کے ساتھ اعتراف جرم کر رہی ہے، کسی پریشر میں نہیں آ رہی، کسی لالچ میں نہیں آ رہی یا آ رہا، تو اس صورت میں تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، یا کسی نشے یا بے عقلی یا جنون کے اندر نہیں کہہ رہا تو پھر اعتراف جرم کی وجہ سے اس کو سزا دے دی جائے گی۔ لیکن اگر اعتراف جرم نہیں کرتا، اس پر شواہد کٹھے کرنے پڑیں گے، اگر شواہد کٹھے ہو جائیں تو اس کو سزا دی جائے گی، اگر کوئی شواہد نہیں ملتا تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کے دوسرے پارٹنر کو جس نے اعتراف جرم کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، ہوش و آواز اس نے اگر بیان ریکارڈ کروا دیا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہمارے جو باطل قانون ہے نا کہ جی اگر پولیس کو بیان اس نے ریکارڈ کروا دیا ہے یا کسی اور کو ریکارڈ کروا دیا، عدالت میں جا کر اور مکر جائے تو اس کا وہ پرانا جو بیان حلفی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، الا کہ کوئی ایسا ہو کہ پولیس نے اس کو جو ہے نا زبردستی بیان لیا ہے تو الگ بات ہے۔ ایک بار شخص جو صحیح بیان دے دے اعتراف کر لے، اس کے بعد اگر وہ مکرتا ہے تو پھر اس کے اس مکرنے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اگر ہوش و واس وہ دیتا ہے بیان اور بعد میں مکر جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی اعتراف، کوئی اس کا بیان نہیں سنا جائے گا، بعد والا پہلے بیان کے بنیاد پر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ ہاں ایک اس کا جو پارٹنر ہے جس کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے، اس کو اگر اعتراف نہیں کرتا، کوئی شواہد نہیں ملتا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پکڑے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔